أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके साथ ये सेशन लेके आए हैं हाउ टू टीच इस्लामिक हिस्ट्री को कैसे हमें सिखाना चाहिए। जैसे आपको पता है कि तरबिया स्टेप्स टू सक्सेस की तरफ से ये प्रोग्राम अरेंज किया गया है और मैं हूं उस्मा अहमद और मेरे साथ है लुबना मौसम। अस्सलाम वालेकुम लुबना। वालेकुम अस्सलाम। जी कुछ इस हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगी? जी हम यहाँ पे मुख्तलिफ सेशंस अरेंज करते हैं जिससे मदर्स को गाइड किया जाता है कि उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। और तरबियत में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, एक तो बिहेवियर होता है, फिर नॉलेज भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें बच्चों को आगाह करना होता है। और हमारे प्रोग्राम्स कुछ तो ओपन होते हैं जैसे आज का है और कुछ हमारे कोर्सेज होते हैं जिनके लिए आपको रजिस्टर करना होता है। अब इंशाल्लाह इस मंथ में भी हम कुछ कोर्सेज रन कर रहे हैं इस मंथ और नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह, तो उसके डिटेल्स हम आपको एंड पे देंगे। कोर्सेज बच्चों के लिए भी होते हैं और मदर्स के लिए भी होते हैं और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप उसमें नहीं हैं तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज जो हमारी टॉपिक है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस्लामिक हिस्ट्री को हमने कैसे सिखाना है, सीखना भी है और कैसे सिखाना है, क्योंकि ये वो एक ऐसा ग्रे एरिया है जिसमें हमें पता नहीं चलता कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो आज हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है और इसका कोर्स हम रन करेंगे जिसमें 5 सेशंस होंगे जिसमें और डिटेल में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। तो आज हम एक इंट्रोडक्शन देते हैं और हम देखते हैं कि कौन से इश्यूज हैं जिस पे हमें क्लियर होना चाहिए। तो पहली बात यह है कि हिस्ट्री का पर्पस क्या होता है, हिस्ट्री हम क्यों सीखते हैं, एक स्टडी ऑफ द पास्ट जो है वो क्यों जरूरी है हमारे लिए। सबसे पहली चीज है कि हम इंस्पायर होते हैं पर्सनैलिटी से जो माजी में आए थे, जो मुस्लिम पर्सनैलिटीज, और उससे हम सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए भी हम हीरोज और रोल मॉडल्स जो हैं वो बनाते हैं। उनके लिए हम पेश करते हैं कि आपके रोल मॉडल्स कैसे होने चाहिए, हीरोज क्या हैं। और एक जो हमारे इस वक्त जो एक प्रॉब्लम चल रही है कि हम एक मायूसी का शिकार हैं कि मुस्लिम उम्मत के साथ जो हो रहा है पूरी दुनिया में, खासतौर पे फ़लस्तीन में जो 75+ ईयर से हो रहा है, बट हमारे सामने शायद अब आया हो। इसमें हमें लगता है कि कोई मुसलमान पर्सनालिटीज है ही नहीं जो इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हैं, अब माजी में भी थी, और इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे बच्चों को हमने मोटिवेट करना है। फिर हमने कामयाबी के लिए कॉन्फिडेंस कैसे गेन करना है कि इस्लाम किस तरीके से डोमिनेट करता था दुनिया को, और उसमें क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें थी, जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी उसमें क्या क्या था। और जहाँ पे भी कुछ यानी कि वेस्ट ने फिर कैसे डोमिनेट किया मुसलमानों को, ये भी हम देखेंगे। और मुसलमानों का पावर कैसे ख़त्म हुआ, एक शानदार जो माजी था वो ख़त्म कैसे हुआ, उसको भी समझना ज़रूरी है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें वो फैक्टर्स, और हम रिवाइवल के लिए जो काम करें उसमें हम लर्न करें कि जो सीखें हम कि कौन सी चीज़ें हैं जो गलत थी। ठीक है। और इसके सब का मकसद ये है कि हम मुस्लिम उम्मत का जो रिवाइवल इस वक्त हो रहा है उसमें हम अपना हिस्सा डालें। तो हिस्ट्री को स्टडी करने का मतलब ये नहीं है कि हम फैक्ट्स और फिगर्स, नेम्स और नंबर्स जो हैं हमारे फिंगर टिप्स पे आए, वो जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हिस्ट्री से हम सीखते क्या हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में भी बहुत सारे वाकयात बताते हैं जो माजी में थे। तमाम अंबिया की जो स्टोरीज हैं, कसस अल अंबिया जिसको हम कहते हैं, उससे हम सीखते हैं। तो ऐसे ही फिर हमें आज अपनी इस्लामिक हिस्ट्री से सीखना है और वर्ल्ड हिस्ट्री से भी सीखना है। तो दिस इज द पर्पस ऑफ स्टडीइंग हिस्ट्री। तो ये एक इतना इम्पोर्टेंट एरिया है जिसको हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। एंड आई विल रिकमेंड कि जो हम कोर्स रन करेंगे इंशाल्लाह 5 सेशंस जो हैं, बहुत डीप, बहुत अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और सारे ग्रे एरियाज इंशाल्लाह क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक सवाल पूछूंगी, आप चैट में टाइप करें कि जब हम इस्लामिक हिस्ट्री की बात करते हैं, जब आपको कहते हैं ना कि हाँ इस्लामिक हिस्ट्री जो है उसमें फलां फलां वाकया हुआ था, तो कौन से वाकयात हैं जो आपके ज़हन में सबसे पहले आते हैं, कौन सी चीजें आपके ज़हन में आते हैं? आप जरा चैट में टाइप करें कि ज्यादातर जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं
تو ہمارے ذہن میں کون سی بات چل رہی ہوتی ہے؟ اچھا، سیرہ، فتح مکہ، غزوات، صلاح الدین ایوبی اینڈ crusades. Okay, good. What else? جنگ بدر، عثمان امپائر، رائز آف مسلم سویلائزیشن، صحابہ کی لائف، کربلا. بہت اچھا کربلا. انپٹ آ رہا ہے ماشاءاللہ سے. رائٹ. سو ماشاء اللہ یہاں پہ تو بہت پازیٹیو چیزیں ہیں جس میں لگتا ہے کہ ہمارے آڈینس بہت زیادہ ویل اویئر ہے. بٹ دیر سم ادر تھنگس جو جنرلی جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا کہ اسلامک ہسٹری واز امیزنگ اینڈ وی ور لیڈنگ دا ورلڈ، سو یوزلی ہمیں کہا جاتا ہے کہ نو، اٹ واز اے ڈیفیکلٹ پاس. ہاں، یہ ساری اب آ رہی ہیں سفین اینڈ مشکوک چیزیں، جنگ جمل. سو ون تھنگ از دیٹ از ڈسکس کہ پہلے خلیفہ کو کس کو بننا چاہیے تھا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ، بیٹل آف سفین، ٹھیک ہے، بیٹل آف جمال، کربلا، internal wars, luxury of Muslim rulers, Mughals. So these are the kind of things that confuse us. ابھی ہم نے بات کی ہے کہ ہم نے اپنے شاندار ماضی سے سیکھنا ہے، لیکن جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں شاندار ماضی کے تو ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں جس سے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اچھا پھر یہ کیوں ہوا، یہ اتنا ارلی کیوں اتنے مسائل ہوئے. تو انشاءاللہ ہم اپنے کورس میں ان چیزوں کو کلیریفائی کریں گے. سو سب سے پہلے جو چیز ہم نے دیکھنا ہے کہ ہسٹری اینڈ بائس، یعنی کہ ہسٹری جب لکھی جاتی ہے تو اس میں جو بھی لکھنے والا ہوتا ہے وہ اپنے مقصد سے لکھتا ہے یا اپنے ویو پوائنٹ سے لکھتا ہے. اب here you can see 4 books about Benazir Bhutto, all written by different authors. Now, they will obviously all have a completely different perspective. جو سمجھتے ہیں کہ she was an amazing leader will be writing about all the amazing things that she did. جو سمجھتے ہیں کہ no, she had some problems and there were some things that she did that were not right, they will be pointing out those things. ٹھیک ہے. So these are the things that we can see that any history book you pick up, if you pick up Muslim history books, you will see کہ عباسد دور میں کسی کے بارے میں کچھ لکھا ہوتا ہے، امیyyد میں کسی کے بارے میں کچھ لکھا ہوتا ہے، مختلف پرسنالٹیز کے بارے میں ڈفرنٹ بکس میں ڈفرنٹ انداز سے لکھا ہوتا ہے. تو اس میں پھر پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ جو بائس ہے، بائس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی چیز سے نیگیٹیولی افیکٹ ہو جائیں یا پازیٹیولی افیکٹ ہو جائیں، کہ ہم یہ کہیں کہ ہم حقیقت کو ڈینائی کر کے یہ کہیں کہ نہیں نہیں ایسے ہی تھا. رائٹ. اب حقیقت کو کیسے سمجھنا ہے؟ واٹ از دا وے ٹو فائنڈ آؤٹ دا ٹروتھ آف ہسٹری؟ انشاءاللہ آج ہم اس پہ بات کریں گے. سو دا فرسٹ تھنگ وی نیڈ ٹو بی کلیئر آن از دیٹ ہسٹری بکس آر بائسڈ. ٹھیک ہے. سو وی ہیو ٹو ریڈ دم وتھ اے پنچ آف سالٹ. ہمیں بہت کیئرفلی ان کو پڑھنا ہوگا. ہم جب کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں، ایون انٹرنیٹ پہ ہم کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم تحقیق نہیں کر رہے تو ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ ٹروتھ کیا ہے. تو ایسے اب ہمارے لیے بہت زیادہ ڈینجرس سچویشن ہو گیا ہے. بہت سارے یوٹیوب چینلز ہیں جس میں اسلامک ہسٹری کو بہت غلط پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہی واقعہ آپ سیرت میں پڑھیں گے آپ کو بالکل ڈفرنٹ ملے گا، اور وہی واقعہ آپ کو کسی پیج پہ ملے گا اینڈ یو سی دیٹ اٹس a big problem, right? So this is the first thing to learn. The second thing is that اس میں ایک quotation ہے کہ how are minds shaped. So John Henry Clark, he's an Afro-American historian. He said, to control a people, you must first control what they think about themselves and how they regard their history and culture. یعنی کہ اگر آپ نے کسی کو کنٹرول کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ وہ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اپنی ہسٹری اور کلچر کو وہ کیسے دیکھتے ہیں. And when your conqueror makes you ashamed of your culture, when your conqueror makes you ashamed of your culture, جب آپ پہ جو فاتح ہوتا ہے، جو آپ پہ حاوی ہوتا ہے، جب وہ آپ کو احساس دلاتا ہے کہ آپ کا کلچر شرمناک ہے، تو پھر your history اور آپ کی ہسٹری بھی شرمناک ہے. He needs no prison walls and no chains to hold you. یعنی کہ پھر اس کو جب آپ کو وہ ایسے شرمندہ کر دیتا ہے تو اس کو کوئی جیل نہیں چاہیے، کوئی دیوار نہیں چاہیے، کوئی زنجیر نہیں چاہیے جس سے وہ آپ کو پکڑ کے رکھ رہا ہے. یعنی کہ آپ کی مینٹل انسلیوری ہو جاتی ہے when you become ashamed of your history and culture. So Lubna, I want to ask you, because you deal with children every day as a teacher, کس قسم کے questions آتے ہیں آپ کے پاس یا conversations ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ جس میں یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے؟
یہ بالکل یہ جو ہسٹورین کی جو یہ بات ہے یہ اٹس سو ٹرو کہ اگر ہم اپنے بچوں سے آج بھی پوچھیں اباؤٹ دیئر پاسٹ تو وہ بیچارے ایک تو بہت ان کی نالج ایبسٹریکٹ ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ بہت شرمندہ ہیں اپنے پاسٹ کے اوپر. اکارڈنگ ٹو دیم ہمارے پاس ابھی جتنے یہ چیٹ میں جتنی بھی ہمارے پاس پرابلمز آئی ہیں کہ دے ہیو کوشچنز کہ ہمارے ہاں تو پہلے وہ مار دیا کرتے تھے اپنے بھائیوں کو, اپنے بچوں کو مار دیتے تھے, اور ڈرنکنگ تھی اور پتہ نہیں کیا کچھ. دے ہیو آل دس انفارمیشن جو مس انفارمیشن ان کے پاس ہے, اور اس کی وجہ سے وہ اپنے پاس سے اپنی ہسٹری سے کوئی لگاؤ نہیں محسوس کرتے. وہ شرمسار ہیں, وہ شرمندہ ہیں کہ دیٹ واز their پاسٹ. تو پھر جب آپ کسی سے شرمندہ ہوں گے تو پھر جو آپ پہ جو قبضہ کرے گا اس کے لیے تو بہت آسان ہے کہ وہ آپ کو اپنے میں لے آئے, اپنی شاندار سویلائزیشن دکھا کر آپ کو کیپچر کر لے. تو یہ اٹس ویری ٹرو کہ ہمارے ایجوکیشن کریکولم میں پچھلے 200 سال میں جو چینجز لائی گئی ہیں اور جو پریزنٹلی جو سچویشن ہے تو ایگزیکٹلی یہ ہو چکا ہوا ہے. جزاک اللہ خیر. سو یہ کیسے ہوا؟ دیٹس دا کوشچن وی نیڈ ٹو آسک. کیسے یہ سب کچھ ہوا؟ تو اس کے لیے ہمیں اس چیز کو اسٹڈی کرنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اورینٹلزم. اورینٹلزم کیا ہے؟ اورینٹلزم ایک ایسی چیز ہے جس میں جو ویسٹرن اسکالرس تھے وہ ایسٹرن ورلڈ یعنی کہ جو مسلم ورلڈ ہے اس کو انہوں نے کس طریقے سے پیش کیا. دے میڈ اٹ ویری اسٹیریوٹیپیکل, یعنی کہ ایک یعنی کہ انہوں نے اس چیز کا مذاق اڑایا اور اس چیز کو ایگزوٹک کر دیا اور پیٹرنائزنگ کر دیا. میننگ دیٹ انہوں نے نا اس کو ایک امیزنگ اور مسٹیکل پلیس کہ پتہ نہیں یہاں پہ کیا کیا عجیب چیزیں ہوتی ہیں. اینڈ جیسے اگر آپ نے الاڈن دیکھا ہے, الاڈن کارٹون اگر آپ نے کسی نے دیکھا ہے تو اس میں سب سے فرسٹ جو سین آتا ہے, ایک منکی ہے جو کوئی ایک سیب جو ہے نا اس کو وہ چرا رہا ہوتا ہے, تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سا ایک شخص ہوتا ہے جس کی بہت بڑی مونچھیں ہوتی ہیں, بہت خوفناک, اور اس کے ہاتھ میں تلوار, اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اس کو مارنے کے لیے. سو دیز آر دا کائنڈ آف پیٹرنائزنگ تھنگس اینڈ اسٹیریوٹیپیکل تھنگس کہ مسلمس آر they were fighters, they were bloodthirsty, and their women were behind the veil, they were very exotic, یعنی کہ وہ بہت یعنی کہ ان کے بارے میں غلط باتیں کی جاتی تھی. تو this is called Orientalism. So looking at it in more detail, that they presented the Muslim world as backward, despotic, یعنی کہ rulers بہت سخت تھے, they were used to kill people all the time. And Orientalism, it was not just in history books, but it was in art, it was in beauty standards, it was in news. Edward Said, an amazing historian, he said, Orientalism is much more than representation. It is a powerful tool for domination. یعنی کہ آپ پورے مسلم ہسٹری کو ایک خاص رنگ میں ڈال دیتے ہیں کہ this is Islamic history, اور اس میں زیادہ تر یہی تھا کہ Muslims love to have war, they love to fight, and they love to subjugate their women. ٹھیک ہے. And this is why colonialism جو ہوا تھا, جب استعماری طاقتیں آئی ہیں اور وہ ہمارے اوپر حاوی ہو گئے, and how they dominated us, this was their justification. So Edward Said, one of his arguments, he says that Orientalism is not just cultural representation, but it was a political instrument of power. By constantly depicting the Eastern world as primitive, irrational, یعنی کہ Muslim world, Eastern world, primitive ہے, basic ہے, یعنی کہ they don't know how to be civilized, ننگے پیر یہ پھرتے ہیں, irrational ہیں, یہ بہت عجیب عجیب باتوں پہ یہ ان کا ایمان ہے یا belief ہے. So using this, Western colonizers could justify their imperial projects as bringing enlightenment to the East. کہ یہ لوگ uncivilized ہیں, ان کو ہم نے civilized کرنا ہے, ان کو ہم نے اندھیرے سے light تک لے کے آنا ہے, نور تک لے کے آنا ہے, enlightenment of the East. So this Orientalism, یعنی کہ study of the Muslim world, was painted in such a way that was totally not what was happening. اب آج کل تمام جو ہماری misconceptions ہیں اسلامک ہسٹری کے بارے میں وہ اسی سے آئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس نے ہماری ہسٹری بکس کو ڈومینیٹ کیا, جس نے ہمارے سو کالڈ انٹلیکچوئلس کو
एक गाइडलाइन दी जिसके साथ उन्होंने भी इस्लाम को ऐसे रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया और मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर वो वाली चीजें हाईलाइट करनी शुरू कर दी जो जिनको उन्होंने प्रॉब्लमैटिक बना दिया। और असल में बात क्या थी, व्हाट वाज द ट्रूथ बिकेम हिडन। सो you know, we need to reclaim our glory, right? So when you want to remove someone's glory, the first step is to erase the memory, destroy the book, the culture, the history. उन्होंने हमारे जो ट्रू पिक्चर है अबाउट द इस्लामिक हिस्ट्री, उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है? They made us forget it. And then after you make them forget it, you have to get someone to write new books, manufacture a new culture and invent a new history. तो ये वो सारे लोगों ने ये काम किया जिन्होंने, जो ब्रिटिश या उस वक्त तो ब्रिटिश डोमिनेट कर रहे थे ना, हमें ब्रिटिश कल्चर को पसंद करते थे। And before long, that nation will begin to forget what it is and what it was. हम भूल गए कि हम क्या थे, ठीक है? This is by Milan Kundera, a Czech-born French writer. Okay? जी लुब्ना, यहाँ पे आप क्या ऐड करेंगी? ये बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि ये हमारी अपनी कहानी, एक कैसे हमारी हिस्ट्री बुक्स को रीराइट किया गया है, एक नया पर्सपेक्टिव दिया गया है, एक ऐसा पर्सपेक्टिव दिया गया है जो बहरहाल उसका हमारे पास से, हमारी हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था। वो शकूक डाले गए हैं, वो शुबहात डाले गए हैं, ऐसे डाउट्स क्रिएट किए गए हैं कि आज हमारे बच्चे हमसे खड़े होकर वो सवालात करते हैं कि हम सोच रहे होते हैं कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट विद। तो दिस इज हाउ कि हमारे जहनों को कॉलोनाइज कर दिया गया है। अभी नो कि यू हैव अ लॉट टू से इन इट, क्योंकि हम सब इसको फेस कर रहे हैं। हमारे बच्चों के हमारे पास उलझन भरे सवाल रोज वो लेकर आ रहे होते हैं और वी फाइंड आवरसेल्व्स अनेबल कि उसको जवाब कहाँ से शुरू करें। तो ये तो अभी उस्मान ने आपको सिर्फ एक आपके सामने एक हिस्ट्री रखी है कि ये हमारे साथ ये कुछ हो चुका है, एंड दिस इज व्हाई इट इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट एवरी सिंगल डे। इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है कि एज मदर्स, एज एजुकेटर्स, हमारे पास हिस्ट्री की वो सही समझ हो जो हम अपने बच्चों को इम्पार्ट कर सके। जी उस्मा। जी, अब मैं एक और कोटेशन आपके सामने रखती हूँ कि जो हमें जिन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी हुई है उनको ये पता है कि इस्लाम और पॉलिटिकल डोमिनेशन जो है वो दोनों चीजें साथ साथ हैं, बिकॉज अल्लाह सुब्हान ताला ने हुक्म दिया हमें कि हम इस्लाम को फैलाएं और इस्लाम को दूसरों तक लेके जाएं। बट इस चीज को कैसे पेश किया जाता है? आई वांट टू गिव दिस कोट फ्रॉम दिस बुक, द सेक्टेरियन मिलियू, के what they're trying to say is that Muslims were sectarian, right? कि यानी कि वो फिरकावारी थे, ये सब कुछ कहते थे। They said that एक religious elite थी that was responsible for elaborating the beginnings of Islam in the sectarian setting and was able to establish a relationship with the originally religious undefined Arab state, so that gradually Islam became a symbol of association with the state, and the early history of the state came to be defined as the early history of Islam, meaning that is religion of Islam was separate और पॉलिटिक्स was separate, और जो रिलीजियस एलीट थी यानी कि जो स्कॉलर्स थे उन्होंने खुद से अपनी तरफ से ही इस चीज को जोड़ दिया। यानी कि जो मुस्लिम्स थे they did not have any political ambitions. That's what they are trying to say कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को कायम किया है मदीना में और उसके बाद पूरे जज़ीरतुल अरब में फैला दिया है और उनके बाद खुलफा राशिदून ने उसको फैलाया है, राइट? वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल बनाया गया, ये हकीकत नहीं थी। हकीकत ये थी कि इस्लाम को एज अ रिलीजन ही पेश किया जा रहा था, जो मुसलमान होना चाहता था वो हो जाता था। तो उन्होंने पूरी इस्लामिक हिस्ट्री को एरेज करके ये कहा कि ये एक्चुअली सेक्टेरियन था, कि जो फैमिलीज थी, एलीट फैमिलीज जैसे उमैयद या अब्बासिद जो है, दे वर द वंस हु वर आफ्टर पावर, राइट? सो दिस काइंड ऑफ डिस्कशन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या हकीकत क्या थी, कि वाकई उमैयद और अब्बासिद सिर्फ पॉलिटिकल इस्लाम चाहते थे, यानी कि वो सिर्फ अपने हावी होना चाहते थे, या क्या ये बात थी कि सहाबा जो थे और ताबीन और तबा ताबीन को पता था कि इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया के लिए है और उसको फैलाने के लिए आपको एक रियासत चाहिए और मुसलमानों का एक ही खलीफा होना चाहिए। अब खलीफा का जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो लोगों ने अपने पॉलिटिकल एंड्स के लिए यूज किया, या क्या वो एक हकीकत थी कि वो एक फर्ज है? राइट, दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो उसकी फर्जियत को उन्होंने चेंज कर दिया इनटू जस्ट वांटिंग पॉलिटिकल अथॉरिटी।
حالانکہ جب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ہسٹری کو, you will see that even in the most difficult times of the Muslims, they were still dominating the world and still carrying Islam, still opening madaris, still studying Islam and talking about Islam the way it should have been spoken about. So these are the things that lead us to question. اور ہمارے questions کیونکہ unanswered ہوتے ہیں تو ہم confuse ہو جاتے ہیں. And then the distortion of Islam, the distortion of seerah. Like I always give this example, that if you read any seerah book by a non-Muslim, سب سے پہلی بات اس میں کیا لکھی ہوتی ہے؟ Muhammadan, right? They say these were the Muhammadans. They don't call us Muslims, number one. Secondly, they say Muhammad founded Islam. اب یہ سینٹنس غلط ہے. Muhammad sallallahu alaihi wasallam did not found Islam, it was revealed to him, right? So سیرت میں بہت سارے غلط چیزیں جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں, which we need to understand. Then the concept of jihad, کہ جہاد کیا ہے, وہ کیسے ایک امپورٹنٹ فرض تھا جس کے ذریعے اسلام کو پھیلایا جاتا تھا, جس کے ذریعے مسلمانوں کو تحفظ ملتا تھا. اور جہاد is totally not like جو آج ویسٹرن امپیریلزم ہمیں نظر آ رہی ہے. آج ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ Zionism can do what they like in the name of eliminating so-called terrorist groups, and that is all acceptable. Headless babies and burning people and genocide is all acceptable, right? But jihad کو بھی ایسے equate کیا گیا تھا, اور ہمیں پتہ ہے کہ if we look at jihad we know that's not what it is, but we are confused, ashamed and embarrassed of it now. And women, مسلم women کے بارے میں کیا کچھ نہیں لکھا گیا کہ مسلم women are subjugated, etc. And then کہ ان مسلمانوں کا ایک ہی خلیفہ تھا جو ایک ٹائرنٹ تھا, ڈکٹیٹر تھا, ٹھیک ہے. So this is how Islam has been distorted. So this is how Islamic history has been presented, and this is the problem. And what was the effect of this on Muslim writers? Unfortunately, ان لوگوں نے جنہوں نے اسلامک ہسٹری بکس لکھی ہیں, and some of these are very famous people جن کو ہم سب پڑھتے ہیں. مولانا شبلی نعمانی, what did he write in the book about حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ان کی لائف کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈیموکریٹک پرنسپلز کو اڈاپٹ کیا. How can you say this? ڈیموکریسی سب سے پہلے ایک بات ہے کہ وہ it was a Greek invention. گریکس نے ڈیموکریسی کو انوینٹ کیا, اور قرآن پاک میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ کتاب مکمل ہے, یہ ضابطہ حیات ہے اور یہ چوزن دین ہے ہمارے لیے. تو کہاں سے ہم ڈیموکریسی کو لے کے آئیں گے اپنے دین میں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں ایسے کرنا تھا؟ استغفر اللہ, it's such a problem, because why? اور یہ بات آئی کیوں ہے؟ بات اس لیے آئی تاکہ آپ اسلام کو کمپیٹیبل کر سکیں برٹش ویلیوز کے ساتھ. یہ برٹش کلونیلزم کے ایرا میں رہتے تھے. The British foreign culture was influencing the subcontinent. So they wanted to make Islam compatible to that. So they put this thing in there. اور اس وقت سے اب تک مسلمان سمجھتے ہیں کہ اسلام اور جمہوریت میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو not only did they distort the history of حضرت عمر بن الخطاب, but then اس کا consequence آج تک ہے. اور آج تک بھی موٹی چوڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں جس میں اسلام اور ڈیموکریسی کی compatibility کو پروف کیا جاتا ہے using absolutely no basis. ٹھیک ہے. Obviously this topic is a big one, we can talk about it another time inshallah. Then Sayyid Ahmad Khan, he was given a knighthood. He was made a sir by the British Queen Victoria. Why was he made a sir? Because he introduced so many ideas جس سے مسلمان جو ہیں وہ برٹش کے غلام بن گئے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے بھی اسلامک ہسٹری کو اور بلکہ بہت ساری چیزوں کو ڈسٹورٹ کیا. پھر علی عبد الرازق in 1924 wrote a book جس میں اس نے یہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کوئی ریاست نہیں قائم کی تھی, وہ بس ایک ریلیجن کو لے کے آئے تھے. اور ہاں وہاں کے جو لوگ تھے کیونکہ وہ سردار تھے انہوں نے قبول کیا, تو وہ رولنگ میں بھی تھوڑا سا یعنی کہ جو انفلوئنس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ گیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مورل اور اسپرچل لیڈر تھے. تو ایسی بکس لکھی جاتی ہیں جس سے ہماری پوری ہسٹری جو ہے وہ ڈسٹورٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں اس پہ, انشاءاللہ لبنہ ہمیں بتاتی ہیں کہ what is the correct method of studying history.
جی لبنہ. جزاک اللہ عظما. اچھا یہاں تک آ کے ہم بڑا اوور ویلم ہو جاتے ہیں کہ جب ہمارے اطراف میں ساری یہی بکس اویلیبل ہیں, یہی ہمارے کریکولم میں پڑھائی جا رہی ہیں, یہی ہمارے بچوں کے ذہنوں میں جا رہی ہیں, پریکٹیکلی اسپیکنگ ہم بھی یہی پڑھ کر یہاں تک پہنچے ہیں, تو کوئی ایسا میتھڈ ہے بھی, کوئی ایسا طریقہ ہے بھی کہ ہم کھرا اور کھوٹا الگ الگ کر لیں؟ تو الحمدللہ مسلمانوں نے جس طرح قرآن کی حفاظت کی ہے, حدیث کی حفاظت کی ہے, تو ہسٹری کی بھی حفاظت کے لیے انہوں نے میتھڈس ڈیوائز کیے ہیں. اور اس میں سے میں آپ کے سامنے 3 چیزیں سامنے رکھ رہی ہوں. ایک ہے نریشنز, دیٹ از اسناد اینڈ متن, انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ یہ کیا چیز ہے. پھر سائنسز آف حدیث, اس کو کیسے مسلمانوں نے ڈیولپ کیا, اینڈ آرٹیفیکٹس اینڈ آرکیٹیکچر, یہ ہمیں ہسٹری کو درست طریقے پہ سمجھنے میں کیسے ہیلپ کرتے ہیں. اچھا یہ بالکل بھی مت سمجھیے گا کہ یہ کوئی بہت ہی کسی ہمیں کوئی عالم بننا پڑے گا یا ہمیں کوئی بہت زیادہ گرپ چاہیے ہوگی. یہ چونکہ ایز اے مدر, as an educator, it's my responsibility to give the correct concepts, to give the correct knowledge to the children around me. تو یہ وہ ہم اپنی تھوڑی سی محنت کر کے ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی بہت اسکالرلی لیول کی آپ کے پاس نالج ہونا ضروری نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے یہ مثال رکھتی ہوں کہ اسلامک میتھڈ آف اسٹڈنگ ہسٹری کے اندر سب سے پہلے ہم نریشن, اسناد اینڈ متن کے اوپر آتے ہیں. اسناد المتن ایک طریقہ ہے جو کہ ہمارے تابعین نے, ہمارے صحابہ کرام کے بعد تابعین کی جنریشن ہے, تبا تابعین کی جنریشن نے حدیث کو پرزرو کرنے کے لیے ڈیولپ کیا کہ کسی بھی قسم کی کوئی کانٹامنیشن اسلام کے صاف و شفاف چشمے کے اندر نہ آ سکے. اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ ڈیولپ کیا کہ وہ کسی بھی حدیث کے 2 پارٹس کو انالائز کرتے تھے. پہلے اس کی سند, سند کا مطلب یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس صحابی نے سنا, ان سے کس تابعی نے سنا, انہوں نے کس سے سنا, انہوں نے کس سے سنا, اور اس کو پورے کے پورے کو پروٹیکٹ کرنے کے بعد دس از کالڈ دا, یعنی حدیث کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. ایک پارٹ اس کو ہم کہتے ہیں سند. سند از ایکچولی دا چین آف دا نریٹرز ان اے پرٹیکولر حدیث, ٹھیک ہے. اور اس کا جو دوسرا پارٹ ہے حدیث کا وہ ہوتا ہے متن. متن از دا ٹیکسٹ جو کہ میرے آپ کے سامنے آتا ہے, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی کا خیال رکھو, یا جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت ایک جسم واحد کی مانند ہے. تو دس از دا ٹیکسٹ وچ از کمنگ ٹو اس, اور اس ٹیکسٹ کی آتھینٹسٹی کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کی اسناد ہے, اس کی چین ہے, جس سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آیا واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے کہ نہیں تھے. اور یہ ٹریسیبل ہے ابھی بھی, ٹھیک ہے. اور اسی میتھڈ پر جس طرح ہمارے فقہا نے, ہمارے محدثین نے حدیث کو پرزرو کیا, ہسٹورینز نے اسی میتھڈ کے اوپر پرزرو کیا ہے ہسٹری کو بھی. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی ہسٹری جو ہے وہ آتھینٹکلی ہمارے پاس ٹرانسفر ہوئی ہے. جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ سند و متن کے ساتھ ہی ایک اور سائنس آف حدیث, ایک اور علم ہے جسے علم رجال کہتے ہیں, جس کے اندر ان سارے لوگوں کی لائف ہسٹری کو پرزرو کیا گیا جن کے تھرو یہ حدیث ہمارے تک آئی تھی. ایگزیکٹلی اسی طرح آپ کے سامنے جب میں آتھینٹک سورسز آف ہسٹری بکس کے رکھوں گی, انہوں نے بھی ایگزیکٹلی اسی میتھڈ کو ہی فالو کرتے ہوئے ہسٹری کی بکس لکھی, جو کہ ہمیں نہیں نظر آتا کہ اس وقت جو ہمارے پاس جو ہسٹری جتنی بھی آ رہی ہے ورلڈ ہسٹری کے نام پر آ رہے ہیں, دے ڈو ناٹ ہیو دس میتھڈ آف, جس سے ہم اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے. ان کے پاس ہسٹری کی ایسی بکس نہیں ہے, ان کے پاس ایسا کوئی میتھڈ نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں ہسٹری کا ایک بہت امپورٹنٹ سورس ہوتا ہے اس زمانے کے آرٹیفیکٹس, اس زمانے کا آرکیٹیکچر. جیسے کہ یہ ایک آپ کے سامنے جو پکچر ہے, اٹس جسٹ اے ڈور. دروازے کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ یہ ڈور بیلز لگی ہوئی, آپ کو ایک میں چھوٹا نظر آ رہا ہے کنڈا اور ایک میں بڑا کنڈا نظر آ رہا ہے. تو دس از پرزروڈ آرٹیفیکٹ ان فرنٹ آف اس, جو ہمیں بتاتا یہ ہے کہ ہم سے پہلے کے جو ادوار تھے اس میں سوشل سسٹم میں مسلمانوں کے سیگریگیشن ہوا کرتی تھی. جیسے یہ چھوٹے کنڈے میں اگر کوئی خاتون آئی ہے دروازے پر, تو اس چھوٹے والے کنڈے سے وہ نوک کریں گی, تو گھر سے کوئی خاتون دروازہ کھولنے جائیں گی. اور اگر کوئی مرد باہر آیا ہے تو پھر وہ ایک اندر سے کوئی مرد ان کو ریسیو کرنے کے لیے آئے گا. تو یہ ایک ہسٹوریکل ایک آرٹیفیکٹ ہے جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ yes there was segregation of lives. یا ہمارے پاس جو آرکیٹیکچرل جو ہمارے پاس preserved ہیں, they are most authentic source of history. جیسے آپ کو ایک ونڈو نظر آ رہی ہے, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ
پردے کا لحاظ کس طرح مسلم ورلڈ کے اندر کیا جاتا تھا. ہمارے پاس جتنی بھی بلڈنگز ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت روشن ہیں, بہت ہوادار ہیں, لیکن اس کے باوجود اس کے اندر پردے کا مکمل انتظام ہوتا تھا. ان کے جو پرانے گھر ہیں ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ یس وہاں پر الگ خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ اور رہنے کے لیے کیا مواقع موجود تھے. ہم اپنی جو ریمننٹس نظر آتے ہیں, لائبریریز ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ یس وہ ایک ایسا معاشرہ تھا جس کے اندر تعلیم کا عمل جاری تھا. یونیورسٹیز نظر آتی ہیں, ہاسپٹلز نظر آتے ہیں. تو یہ سارے آرکیٹیکچرل جو ہمارے پاس مونومنٹس ہیں یا جو پرزروڈ ہیں یا جو بلڈنگز ابھی موجود ہیں, وہ ہمیں ایک انسائٹ دیتی ہیں ہماری ہسٹری کی کہ یہ کوئی ایک بیکورڈ نومیٹک لائف سٹائل نہیں تھا. اس کے اندر ایک ویل ڈیولپڈ پورا ایک سویلائزڈ نیشن ایک رہتی تھی. تو اس طرح ہم اپنے بچوں کو جب ہم ہسٹری کے لیے ان کے اوپر کانفیڈنس دینے کے لیے آتے ہیں تو یہ دیز آر دا موسٹ آتھینٹک ریسورسز جس کو ہم یوز کرتے ہیں. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے اسی میتھڈ کے اوپر کرتے ہوئے کون سی ہسٹری کی بکس ہیں جو اس میتھڈ کے اوپر لکھی گئی ہیں. ٹرسٹ وردی ریسورسز میں جو سورسز ہمارے پاس ہیں اس میں سیرہ ابن ہشام ہے. ڈیفینیٹلی ہمیں لگتا ہے کہ لینگویج ڈیفیکلٹ ہے, بہت ساری اس کے اندر اسناد اور متن, ٹیکسٹ اور چینز کا ذکر ہوگا, لیکن اس سے آپ کے پاس یہ فرسٹ ہینڈ نالج آپ کے پاس ضرور ہوگی کہ ہم جو آگے پاس آن کر رہے ہیں دس از دا کریکٹ نالج اباؤٹ سیرہ. ٹھیک ہے. اسی طرح سیوطی کی جو ہسٹری کی کتاب ہے تاریخ الخلفاء, ہسٹری آف خلفاء, اٹ از اے ویری authentic book which is written exactly the way our hadith is preserved. اسی طرح تاریخ الطبری ہے, ابن خلدون کی تاریخ ہے, اور ابھی موسٹ ریسنٹلی جو بک لکھی گئی ہے رحیق المختوم, یہ اس کی پاپولیرٹی کی وجہ یہی ہے کہ یہ بھی 1980 میں پبلش ہوئی ہے کہ اس نے ایگزیکٹلی ہماری سیرہ کو اسی طریقے سے انہی ریسورسز سے اٹھا کے کوٹ کیا ہے جو کہ ایک مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے اپنی تاریخ کو پرزرو کرنے کا. تو ان آرڈر ٹو give any information, first of all we must have access to the authentic sources. Otherwise جو اورینٹلسٹ کا ایک لمبا پیریڈ ہمارے اوپر گزرا ہے, اس کے نتیجے میں ہم اپنے ذہن میں ایک انٹرو پکچر رکھتے ہوں گے ریگارڈنگ سیرہ, ریگارڈنگ جو ابھی ڈسکشن ہماری آپ کے ساتھ سیشن کے سٹارٹ میں ہوئی تھی, تو وہ ہمارے پاس ایک غلط لینس ہوگا دیکھنے کا. تو فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو ہیو دا کریکٹ انفارمیشن, اینڈ سیکنڈلی وی نیڈ ٹو ہیو اے کریکٹ لینس تھرو وچ وی نیڈ ٹو سی ہسٹری. اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آپ یہاں ایڈ کرنا چاہیں گی؟ جی, اس میں تھوڑا سا کامنٹ کروں گی. سو وٹ وی آر سیئنگ از دس, ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جو ہسٹری بکس ہیں وہ بائسڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم نے بات کی ہے کہ ٹرسٹ وردی سورسز کیسے لکھی گئی تھیں, تھرو دیٹ اسناد اور متن میتھڈولوجی. جیسے ہی احادیث کو کلیکٹ کیا گیا اور پرزرو کیا گیا, ایسے ہی اسلامک ہسٹری کو بھی پرزرو کیا گیا. اینڈ دیز آر سم آف دوز authentic sources. There are many more, but they are mostly in Arabic. ٹھیک ہے. اینڈ ان سے ہی پھر جب ہم ان کو دیکھتے ہیں نا, اس کے اندر جو ایکچوئل واقعات ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ ایسے ہوا تھا, اور ان کے اندر انالیسس نہیں ہوتا, ان کے اندر اپینین نہیں ہوتا کہ کیا ہوا, کیوں ہوا, کس نے کس وجہ سے ایک یعنی کہ یہ بیٹل کی, یا کس نے کس وجہ سے اس کو بیعت نہیں دی. یعنی کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلا جو چیز آپ دیکھ لیں کہ wherever there is analysis of what they think, اس کو تو آپ بالکل کینسل آؤٹ کر لیں. all you want to know is the facts. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو فقہ ہے, یعنی کہ جو اسلامک فقہ ہمیں ملتی ہے from all the 1300 years of Islam, اس میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت کے علاوہ اور کسی چیز کو سورس نہیں بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی ہمیں انڈیکیشن مل جاتی ہے کہ what was implemented there, کہ مسلم ہسٹری میں اسلام کو ہی پریفر کیا گیا تھا, اسلام کو ہی ڈومینیٹ کرنے کے لیے لوگ کرتے تھے کام. Nobody went and said let's see کہ رومنس کی لا کیا ہے اس کو ہم لے کے آئے.
تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جسے ہمیں اسلامک ہسٹری کے جو حقیقت ہے سمجھ آ سکتی ہے کہ فار ایگزامپل اگر 1600s میں ایک اسکالر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ ہے رولنگ کہ اگر آپ کا رولر ایسا کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے یہ اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. دیٹ از شوئنگ یو کہ اسلام کا نفاذ ہو رہا تھا. دیٹ از شوئنگ یو کہ لوگ اپنے پاور کے لیے نہیں کر رہے تھے, وہاں پہ لوگ تھے ان کا محاسبہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, so this is what in this part we have shown you how to look at authentic sources, and we can in the question and answer inshallah go into more detail. Next thing we need to know when we teach history to our children is how to bring it to life. Usko zinda kaise karna hai, jisme timeline, maps and visual representation jo hai wo بہت ضروری ہوتا ہے. سو لیٹس لک ایٹ دا امپورٹینس آف دس. ایک ٹائم لائن کی ایگزامپل اگر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو اس میں کیوں یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس میں بچوں کو کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا, اس کے پہلے کیا تھا, اس کے بعد میں کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جو ٹائم لائن ہے اس میں کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے ہمارے لیے کہ مکی دور اور مدنی دور. ٹھیک ہے, اب مکی دور میں کیا کیا ہوا, کیوں ہوا, اور مدنی دور میں کیا کیا ہوا, کیوں ہوا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا سیرا. تو ٹائم لائن کے بغیر یہ نہیں ہم دیکھ سکتے. اور جیسے کہ آج کل لوگ مسلمانوں کا سچویشن دیکھ کے کہہ رہے ہیں, آئی ریڈ سم ویئر سم تھنگ ویری ڈسٹربنگ, کہ پیلسٹائن کا جو سچویشن ہے غزہ میں وہ وہی ہے جو سوشل اور اکنامک بوائکاٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا, کہ ان کو بھی ایک جگہ بند کیا گیا تھا اور ان کو بھی کوئی فوڈ اینڈ آل آف دیز کائنڈ آف تھنگس نہیں جا رہے تھے, کھانا نہیں جا رہا تھا اندر, اور ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا. سو اف یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ سیرا دین obviously آپ ایسے فضول بات کریں گے نا, رائٹ. جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہوا تھا یہ کس کانٹیکس میں ہوا, what happened before, what happened after it. یہ بوائکاٹ اس وقت ہوا جب آفٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6-7 سال ایک کوشش کی تھی کہ مکہ کے جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہو جائے, اور اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. اور جب اسلام پھیلا تو ان کو ٹارچر کیا گیا, اور اس ٹارچر کی وجہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کچھ صحابہ کو مائگریٹ کرنے کے لیے حبشہ میں. اور یعنی کہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے, he remained. And then جو قریش ان کے جو بھی ٹارچر ہے وہ انٹینسیفائی ہو گیا, and it became this social economic boycott. تو اس سب میں مقصد کیا تھا کہ اسلام کو روکنا, right? And this is nothing to do with کہ جو آج پیلسٹائن میں ہو رہا ہے وہ تو بالکل ایک ڈفرینٹ ایشو ہے. پیلسٹائن میں جو آج ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ 100 سال پہلے برطانیہ نے آ کے وہاں پہ قبضہ کیا, انہوں نے مسلمانوں کو سبجوگیٹ کر دیا, ٹھیک ہے, ڈومینیٹ کر دیا. انہوں نے بلفور ڈیکلریشن اور یہ ساری چیزیں کر کے ایک یہودی ریاست قائم کر دی, زائنسٹ اسٹیٹ کو قائم کر دیا. پھر انہوں نے اس کو کھلی چھٹی دے دی کہ جو کرنا ہے کرو, اور ساتھ ہی انہوں نے مسلم کنٹریز کے بارڈرز بنا کے ان کو کہا کہ تم نے ان کی مدد نہیں کرنی. دیٹ از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ سچویشن. ٹھیک ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ جب ہم مائگریشن فرام مکہ ٹو مدینہ, اس کے اندر بھی ڈسٹورشن کیا ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مدینہ اس لیے گئے کیونکہ ان کو پناہ چاہیے تھی, ان کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا تھا کہ ان کو پناہ چاہیے تھی. تو بات سوچنے میں آتی ہے کہ یہ یہاں پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کیوں نہیں گئے پناہ کے لیے, یعنی کہ اگر پناہ لینی تھی انہوں نے تو یہاں پہ کیوں نہیں پہلے چلے گئے تاکہ یہ سب کچھ نہ ہوتا. So the issue is that جو ہجرت ہے وہ ایک حکم تھا اللہ تعالیٰ کا کہ جو یہاں پہ ہم دیکھیں فرسٹ اینڈ سیکنڈ پلیج والعقبہ کہ جو انصار آئے تھے مدینہ سے, انہوں نے آپ کو پلیج کیا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے, ہم آپ کی حفاظت کریں گے, آپ آئیں ہمارے پاس, آپ ہمارے رولر بن جائیں, آپ ہمارے رولر بن جائیں. تو پناہ نہیں تھی, he was becoming a ruler. اور پھر مدنی دور میں ہمیں نظر آتا ہے then battles start. Why do these battles not happen in Makkah? یہ ٹائم لائن آپ کو کلیئر ہوگی تو آپ اس چیز کو ڈفرینشیٹ کر سکیں گے. یہاں پہ مسلمان کو اتھارٹی مل جاتی ہے, and now they start to defend themselves and to spread Islam and to undertake different actions جو ایک رولر کرتا ہے. And then we see that as they become stronger,
they now start to spread Islam towards the north. खैबर के यहूदियों को भी उन्होंने डोमिनेट कर दिया. फिर मुता में रोमन एम्पायर का सबसे पहला आमना सामना हुआ उनके साथ. उसके बाद फिर मक्का फतह हो जाता है, फिर तबूक, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात. और इस टाइमलाइन से हम एक बेहतरीन तरीके से बच्चों को बता सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रगल क्या थी, और उनकी स्ट्रगल में जो फर्स्ट पार्ट मक्का में था उसका मकसद क्या था, इस्लाम कायम करना, और मदीना में मकसद क्या था, इस्लाम को मजबूत करना, इस्लाम को फैलाना, मुसलमानों को प्रोटेक्ट करना और इस्लाम को नाफिज करना. ये टाइमलाइन के जरिए ही जो चीज है क्लैरिफाई होती है. एंड यू कैन ब्रिंग मोर एग्जांपल्स. अभी जो पैलेस्टाइन में जो हुआ है उसकी टाइमलाइन क्या है, यू नो, उसमें जो फलस्तीन को इस्लाम के अथॉरिटी में आया तो वो कब था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु. उसके बाद सुकून और अमन रहा 400 साल, जब तक सिलेबी जंगें नहीं हुई. फिर सिलेबी जंगों में पूरे 100 साल वहां पे कितना बड़ा प्रॉब्लम रहा, राइट. एंड देन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब उस एरिया को फतह कर दिया 1187 में, उसके बाद दोबारा से सुकून आ गया until the first world war, until 1917, जब ब्रिटानिया ने उस पर कब्जा कर लिया. और उसके बाद फिर आपकी टाइमलाइन में आप देख सकते हैं कि ज़ायनिस्ट स्टेट के वजूद कैसे वो लेके आए. So this is why a timeline is very important. जी, okay, so it provides a structure for understanding the sequence, consequence, and relationship of historical events, and it enhances comprehension, thinking skills, and the ability to analyze historical causality while fostering a broader historical perspective and empathy towards the people of the past. इसमें हमें empathy की जो बात है कि मुसलमानों की जो हकीकत है वो हम समझ सकते हैं कि सिलेबी जंगें जब हुई हैं 1100s में और 1200s में 7 मंगोल्स के इन्वेजन्स हुए हैं. अगर आप लोगों ने हमारा रमजान प्रोग्राम अटेंड किया था, यू विल हैव सीन हमने कितनी डिटेल में वो चीज़ डिस्कस की थी. उसमें हमें ये पता चलता था कि जो मुसलमानों के जो जंगी हालात जो थे ना उन 200 साल के लिए, उसकी वजह से उनके हर लाइफ के हर एरिया पे इफेक्ट आया. यानी कि इससे पहले गोल्डन एज ऑफ इस्लाम चल रही थी, ठीक है, और इसके बाद फ्रेगमेंटेशन आती है और डिविजन्स आती है, और इसके दौरान डिफरेंट लोग उठते हैं और वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने अपनी एक अलग से रियासत बनानी है, जिसमें से फातिमीड्स थे जो एक्चुअली नॉन मुस्लिम्स थे, दे वर आउट ऑफ इस्लाम, और उन्होंने अपने आप को अलग करके मुसलमानों में डिवीजन डाली. तो इस टाइमलाइन से हमें पिन पॉइंट कर सकते हैं हम कि कौन सा वो वाकया था जहां पे फिर मुसलमानों की गोल्डन एज खत्म होती है. और उसके बाद फिर हम देखते हैं अगेन कि उस्मानी खिलाफत जो है वो कैसे राइज करती है, और उसका कैसे शानदार एक 500 years कैसे शानदार तरीके से वो हुकूमत करते हैं. और फिर हम देखते हैं उसके अंदर कि वहां पे जो कॉलोनाइजेशन है वो कैसे स्टार्ट हुई. So if you have it, if you study it through a timeline, you can see very clearly कि problems कहाँ पे थे, कि sequence क्या था, historical events क्या हो रहे थे. इस पे critical thinking आप कर सकते हैं and understand कि why it is that the Muslim situation changed. ठीक है. So timelines को when you teach Islamic history, हमने क्या बातें की अभी तक. Let's summarize. First thing, when you teach Islamic history, make sure you have an authentic source. Second thing, make sure you use a timeline. अब आगे लुबना हमें बताएं maps की importance. बिल्कुल, ये टाइमलाइन अगर एक सही से यूज ना की जाए थ्रू फ्रॉम द एजुकेटर, फ्रॉम द मदर, तो वो बच्चे के जहन में उससे जो हम उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कराना चाह रहे होते हैं कि किस इवेंट के बाद क्या हुआ, तो वो एब्स्ट्रैक्ट रहता है, वो नहीं समझ पाता. अच्छा, उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हिस्ट्री पढ़ाते हुए वो है मैप्स. ठीक है, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी दे गो साइड बाय साइड, दे गो टुगेदर. अनफॉर्चुनेटली हमारे इस वक्त एजुकेशन सिस्टम के अंदर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी वो सब्जेक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा बोरिंग तरीन सब्जेक्ट हैं, और उनके पढ़ाने का मकसद भी यही है कि बच्चा जो है एक बेजारी के साथ ही अपनी ना वो कभी कभी ना पढ़ना चाहे.
اینڈ ایکچولی جیسے ہم نے شروع میں بات کی, اف یو وانٹ ٹو بی دا پارٹ آف دا ریوائول, تو آپ کی اپنی ہسٹری کے اندر فرم روٹس ہوئے بغیر یہ کام آپ کر نہیں سکتے. تو اب اگر ہم امپورٹینس آف میپس کی بات کریں تو میں آپ کے سامنے اگزامپل یہ رکھتی ہوں. یہ کلک پہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ میپ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کو میپ ایک دکھا رہا ہے, جیسے سپوز کہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جرنی دکھانی ہے ٹو تبوک, ٹھیک ہے. تو دس میپ از شوئنگ یو کہ ویئر واز مدینہ سے تبوک کتنے فاصلے پہ تھا, وہ کیسے نکلے ہیں, وٹ واز دا ویدر کنڈیشنز, وٹ واز دا اس جگہ کی ٹوپوگرافی کیا تھی, ڈیزرٹ تھا یا ماؤنٹینس تھے. تو آپ بچے کو وہ کانسیپٹ اس انفارمیشن کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں آف دا ہارڈ شپ تھرو وچ دیٹ غزوہ ٹک پلیس. ٹھیک ہے, تو یہ پورا اس میپ کے دکھائے بغیر, اس کے ڈسٹینس کو بتائے بغیر, آپ ایک ویژول پریزنٹیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ بچے کے ساتھ وہ میپس اس کو کے ساتھ ڈسکشن کریں. اور اگر آپ کو جب یہی میپس آپ یوز کرتے ہیں گلوبل پرسپیکٹو دکھانے کے لیے کہ جب اسلام مدینہ سے نکل کے پورا رومن امپائر اور پرشین امپائر کے اندر پھیلتا ہے, تو where was the Persian Empire, that is you can see on the map on your right side, and where was the Roman Empire, اور کس طرح مسلمان اس عربین پیننسولا سے نکل کے دونوں سائڈس پہ سپریڈ ہوتے ہیں. تو یہ ساری آپ مسلمانوں کی فتوحات کو میپس دکھائے بغیر نہیں سمجھا سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ اٹس اے ویری امپورٹنٹ سورس کہ ہم میپس کو بہت اچھی طرح سے یوز کریں. obviously جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے لیے نیمز آف کانٹیننٹس بتانا یا امپورٹنٹ سٹیز کو بتانا, اور اس کے ساتھ ہی ہم ان کی انفارمیشن نالج بینک کو بلڈ کرتے ہیں کہ جب وہ تھوڑے بڑے ہوں تو وہ ہسٹوریکل ایونٹس کو ان میپس کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں ود دا پریزنٹ ٹائم. اسی طرح سے میں آپ کو ایک ایگزامپل اور دوں گی کہ جیسے کہ ابھی ہم سب کے سامنے جو ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین میں جو مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے, تو بچوں کے لیے یہ اس کو سمجھانا کہ یہ فلسطین میں اسرائیل ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. آپ کے سامنے جو یہ میپ ہے یہ برٹش مینڈیٹ سے پہلے کا میپ ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ کو کہیں یہ ورڈ نظر نہیں آ رہا کہ کہیں پہ اسرائیل لکھا ہوا ہو. اٹ واز میڈ ان 1948. تو اس کو کنیکٹ کیے بغیر اگر ایک بچہ آپ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کا رائٹ ہے مسجد اقصی پر, ان کا یہ ہولی پلیس ہے, تو جیوز کا بھی تو ہے, they should have the right as well. تو آپ اس کو اس میپ کے ساتھ, اس پوری ٹائم لائن کے ساتھ کنیکٹ کیے بغیر آپ اس سوال کو آنسر بچے کا نہیں کر سکتے. تو اس کو یہ سمجھانا کہ ایکچوئل پکچر کیا تھی, مسلمان کس طرح یونائٹڈ تھے, کس طرح ان کو کالونائز کیا گیا, کیسے ان کی یونٹی کو ختم کرنے کے بعد توڑ کر ایک نئے ملک بنایا گیا جس میں سے ایک ملک اسرائیل بھی تھا. ٹھیک ہے, تو اور پلس اس وقت آپ کی رفح بارڈر پہ جو سچویشن ہے, ایجپٹ اس سے کتنا دور ہے, جارڈن کی باؤنڈری سے کہاں لگ رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ بچے کو میپ کے بغیر نہیں سمجھا سکتے. جب تک ہمیں خود انفارمیشن نہیں ہوگی ہم اس کو آگے پاس آن نہیں کر سکتے. آپ کو میں ایک ایگزامپل اور دیتی ہوں نیکسٹ سلائیڈ میں, اس میں آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ No, it's fine. جزاک اللہ خیر. اچھا, کہ ویژول پریزنٹیشن کا کیا رول ہے ہمارے بچے کے سیکھنے سکھانے کے اندر. جیسے میں اپنے اسٹوڈنٹ سے جب میں بات کر رہی تھی, میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ تم لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے تصور, مسلمانوں کا کیا لائف سٹائل ہوا کرتا تھا. یا اچھا چلیں اس کو ہم پہلے اس والے میں آپ کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ویژول پریزنٹیشن میں ابھی جس طرح آپ کو ہم سب کو پتا ہے کہ آل اوور دا ورلڈ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات ہو رہی ہے. تو یہ دس از فلسطین اوور اے پیریڈ آف لاسٹ 100 ایئرس 1917 سے لے کر اب تک میں اس کے نقشے کے اندر یہ چینجز لائی گئی ہیں. اور اب جو آپ کو یلو ڈیفیوزڈ ایریا دکھائی دے رہا ہے دس از فلسطین. تو اب اگر 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کر رہے ہیں اور اس میں اب سب خوش ہو رہے ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے یہ سارا خون خرابہ ختم ہو جائے گا, فلسطین کو بھی ایک اپنا ایک ہوم لینڈ مل جائے گا, تو نہیں. اس میپ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے, بیکاز دیر از ناٹ اے سنگل ایریا which it does not exist over there any area جس کو آپ ڈیفائن کر سکیں کہ جی یہاں پہ ہم فلسطین کی باؤنڈری بنا دیتے ہیں. تو یہ میپ دکھائے بغیر آپ نہیں اس فیکٹ کو سمجھ سکتے, اپنے کانسیپٹ کو نہیں اپنے کنیکٹ کر سکتے. آپ کو میں نیکسٹ سلائیڈ پہ لے کے چلتے ہیں کہ اس پہ میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ بچوں کے ذہن میں یہ آئیڈیا نہیں ہوتا, وہ سمجھتے ہیں ایک نومیڈک لائف سٹائل تھا,
بالکل کچھ جاہل گنوار قسم کے لوگ ہوتے تھے. تو obviously ہمارے پاس اس کی ویژول پریزنٹیشن ایگزیکٹ چیز تو نہیں ہے، لیکن ہم ان کو یہ ابھی ہمارے پاس گوگل کے اوپر بہت انفارمیشن ہے جس کو ہم بہت وائزلی یوز کر کے بتا سکتے ہیں بچوں کو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر ایک بڑا گھر تھا، اور اس کی لوکیشن بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ گھر تھا جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی اترنے کے بعد اس گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں. یہ وہ گھر تھا جس نے وحی کو پرزرو کیا ہے. تو اس کو ہم بچوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ اب ہمارے مسلمانوں نے بہت کام کیا ہے اس پر کہ دیکھو اٹ لک لائک دس سیرا کی، اور جو ہمارے پاس ڈیٹیلز آتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کا سا کچھ لگتا ہوگا. اوکے، جزاک اللہ خیر. سو فرام دیز پکچرز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لائف اسٹائل کیا تھا مسلمانوں کا، یعنی کہ اس وقت کے تمام لوگوں کا لائف اسٹائل کیسے ہوتا تھا. اس سے بھی ایک انڈرسٹینڈنگ آتی ہے کہ جب مسلم سویلائزیشن ڈیولپ ہوئی ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ گولڈن ایج آف اسلام آیا ہے، تو ہاؤ اٹ چینج فرام دس ٹو سم تھنگ ایلس. اور یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ ترقی اور پروگریس کیا ہوتا ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ٹیکنالوجی پہ کام نہیں کیا تھا کہ ہم ٹیکنالوجی کو لے آئیں. سب سے پہلے انہوں نے لوگوں کی سوچ پہ کام کی تھی، اور اسلام کی سوچ جب آ جاتی ہے تو اس کے بعد ہی مسلمانوں کا ریوائول آتا ہے. ٹھیک ہے. another thing is to show how changes happen in Muslim cities. تو مکہ کا ہمارے سامنے کافی چینج آیا ہے. اس سے پہلے بھی آپ کچھ ڈھونڈ سکتے ہیں پکچرز، اور اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ how the city of Makkah has changed. And you can also through this kind of picture show کہ حضرت خدیجہ اس طرح کا گھر کہاں پہ تھا، یا ڈفرینٹ جو بھی ایریاز تھے وہاں پہ دار الندوہ کہاں پہ تھا، دار ارکم بن ابی ارکم کہاں پہ تھا. ٹھیک ہے. پھر اگین دس از دا پکچر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد المدینہ. یہ ایک ویژول ریپرزنٹیشن، گرافک ریپرزنٹیشن ہے کہ مسجد اور ان کے جو حجرے تھے وہ یہ یہاں پہ ہیں. دس از دا مسجد اوور ہیئر. یہاں پہ بھی جو بچے ہیں ان کو ایک بہت اچھی پکچر مل جائے گی کہ ہاؤ دا مسلمز یوز ٹو لیو ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ لوکنگ ایٹ ناؤ ہاؤ اٹ ہیز چینج سو مچ. ٹھیک ہے. سو دس از سم تھنگ، یعنی کہ obviously you can bring any picture اور اس کے ساتھ آپ پھر اپنا پوائنٹ جو ہے سمجھا سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے لاسٹ پوائنٹ پہ کہ what to teach. بیکاز ہم یہاں پہ بات کریں کہ ہم نے بچوں کو کیسے سکھانا ہے. ٹھیک ہے. what to teach. So firstly you have to make it age appropriate. کہ ایج کے حساب سے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بچے کو آپ نے ہسٹری میں کیا سکھانا ہے. تو جب آپ سیرت پڑھا رہے ہیں تو اس میں لو آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سٹوریز جس میں آپ ان کو ایز رول ماڈلز اینڈ ہیروز پیش کریں. ٹھیک ہے. ایونٹس اکارڈنگ ٹو دا اسلامک کیلنڈر، جیسے کہ محرم میں محرم جو ہے اس کے اندر ہمیں یعنی کہ جو روزے رکھنے ہیں وہ کیوں رکھنے ہیں، ذوالحج میں جو روزہ رکھنا ہے وہ کیوں رکھنا ہے، ذوالحج میں کیا ہوا، رمضان میں بیٹلز جو ہوئے، all of this kind of things you can discuss. Then from 7 to 10 you need to give a more detail of سیرہ. ٹھیک ہے. پوری آؤٹ لائن وتھ ٹائم لائن. آپ سلیکٹڈ پروفٹس کی بھی ڈیٹیلڈ اسٹوریز بتا سکتے ہیں. خلفاء راشدین کی آپ ہسٹری بتا سکتے ہیں. عشرہ مبشرہ اسپیسیفکلی جو صحابہ پرومسڈ پیراڈائز تھے ان کی ڈیٹیلڈ بایوگرافیز پہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. اینڈ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ان دا گولڈن ایج آف اسلام. ٹھیک ہے. So this is for this age group. And then as you get to older children, then more stories of prophets, full seerah, خلفاء راشدین in more detail. آپ نے جو پہلے بتایا ہوگا it will be less, and in this after age 10 plus you can go into more details, more about the Sahaba, overview of the Khilafah of the Muslims, and more detail about scientific development and the golden age. Then and past civilizations, Romans and Persians as well. پھر 14 پلس پہ آپ نے مس انڈرسٹینڈنگس کو ریفیوٹ کرنا ہے. ڈسکس کی بیٹلز، کی اسکالرس، challenges of the Crusades and Mongols. ہم نے اس کا تھوڑا سا ذکر کیا ہے آج. Current history of the world and what we should learn from history. So 14 plus is really where you want to make sure کہ جو آپ نے بیس بلڈ کی ہے بچوں کی اسلامک ہسٹری کے نالج، اب آپ اس چیز کے اوپر انالیسس شروع کر دیں کہ جو مس انڈرسٹینڈنگس ہیں اور جو پرابلمس ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ this happened and that happened, how do we understand those issues? سو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ 0 to 7 پہ جب بچے سے بات کر رہی ہیں، ایون اپ ٹو 10، ایون اپ ٹو 14،
तो you should not be discussing Karbala. You should not be discussing Hazrat Amir Muawiyah and Hazrat Ali Rizal anhu. It's not necessary. आप उनको सिर्फ वो बात बताएं जो उनको बतानी जरूरी है, ठीक है, जिससे वो इस्लाम के साथ एक मोहब्बत हो और एक कॉन्फिडेंस आए उनको इंशाल्लाह. And then how to teach, obviously embedding concepts, critical thinking and learning lessons. तो इसमें हम इंशाल्लाह आपके साथ, if you come on board with the course that we do, we will show you how to embed concepts into different things, how to undertake critical thinking and how to get lessons. So एक दो examples आपके सामने हम ले आते हैं, right? So one example, 0 to 7, age 7 के बच्चे के साथ आप सीरत में क्या पढ़ा सकते हैं? आप ये वाकया बता सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देते थे और जो लीडर्स थे मक्का के वो उनकी बात नहीं सुनना चाहते थे. और वो सिर्फ नहीं सुनना चाहते थे बल्कि वो बहुत ज्यादा जुल्म करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे. फिर आप बताएंगे वो इंसिडेंट जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के सामने बैठ के नमाज पढ़ रहे थे और जब वो सजदे में गए हैं तो उन्होंने जो लीडर्स हैं मक्का के, उन्होंने ऊंट की ओजरी उनके ऊपर डाल दी, राइट? और फिर हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने किस तरीके से आके उन्होंने उसको हटाया. And this is a very nice story for young children, जिसमें हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वही एज थी 5-6 years old. You can show empathy towards her feelings of what is happening to her father, and you can discuss how you can build love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that how much he struggled to bring Islam. It was not easy for him. So here you can also ask questions to the children. Okay, why do you think that the leaders of Makkah treated the Prophet sallallahu alaihi wasallam in this way, even though he was Sadiq and Amin? Okay, and how did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam how did Hazrat Fatima anha help Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in this situation? And she did not get scared. In fact, she got angry. She got angry that how dare they do this to her father. And again, showing the children ke, intestines actually kaisi hoti hain. Then in this example of Hijrah to Abyssinia, इसमें बड़े बच्चों के लिए like up to age 10 you can discuss. Again, you need to have a map. Okay, where did they go? Where did they go and how did they go? They went across the sea and they went so far away. और इनमें हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा जो बेटी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो भी गई थी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ. So how do you think it felt for those Muslims who had to leave Makkah and go all that way? They could not live in their own homes. They were persecuted so much. And you can link that to today, how Muslims are persecuted in the world today. So, and also Hijrah to Abyssinia जो है उसमें हज़रत जाफर बिन अबी तालिब का जो दावा है नजाशी के साथ, वो एक बहुत खूबसूरत तरीका है जिससे हमें ये पता चलता है कि दलील कितनी इंपॉर्टेंट होती है. जब हम दावत इस्लाम की देते हैं तो हम दलील के साथ देते हैं, ठीक है? And obviously, finally, making it fun. Choosing books, videos, educational resources that are specifically designed for children. Internet पे बहुत कुछ available है, लेकिन obviously आपने उस चीज को खुद check करना है कि वो क्या है. Field trips and visits. अब देखिए जहाँ पे भी आप रहते हैं, find out कि यहाँ पे historical artifacts कहाँ पे हैं, historical buildings कहाँ पे हैं. There are historical buildings in every part of the world. Okay? And this can help children to understand Muslim heritage. Then hands-on activities. Isme you can make models of mosques. You can do just scientific developments. Unke aap inventions jo hai unko copy kar sakte hain. You can try and make a model of it. And then artwork. So you can do Islamic architecture ko dekh ke usko aap bachon ko sikha sakte hain, mosaics, and how the different styles of the dome even, yani ke ईरान में कैसी डोम होती है, इजिप्ट में कैसी होती थी, टर्की में कैसे होती है, पाकिस्तान में कैसे होती है. So these are all fun things to do, practical activities as well. And in conclusion, बस sum up करते हैं, then we'll take your questions. Be careful of the source. सबसे पहली बात. Understand the Islamic guidelines for studying history, जो मैंने आपको age appropriate बात की है. Using timelines.
using maps and visual representation, using stories, making sure content is age appropriate, and learn from experienced people. Definitely, I recommend to you that you attend our history course. These are the topics. So we are going to be looking at understanding how to, for example, teach biographies of Muslim heroes for different age groups. Then the second one is the path of the Prophet ﷺ, understanding his legacy and looking at all those distortions और उनको clarify करना और सीरत को कैसे सिखाना है different age groups में. Then this one, History Unveiled, इसमें discerning fact from fiction in history books. हम history books का जायजा लेंगे and from there we will show how ये सारे जो issues हैं करबला, जंग सफीन, ये सब कुछ इंशाल्लाह इसमें हम clarify करेंगे. Unanswered questions of the Rashidun Caliphate, इसमें भी कुछ ऐसे ही बातें होंगी जिसमें कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत कैसे थी, उसके बारे में कहा जाता था it was weak, we will investigate, was it like that? फिर ये कहा जाता है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बनना चाहिए था, we will investigate कि was it like that? ठीक है. And then in the last session we will look at what went wrong, causes behind the decline of the Muslims. So each session will be 2 hours. Sorry, यहाँ पे 12:30 लिखा हुआ, it'll be till 1 o'clock. It will be 2 hours of intensive study, inshallah, जिसमें हम आपको resources भी देंगे. So this is starting from next Tuesday. आपने इसमें आना है तो Lubna will share the registration form with you. Also, another thing that we are doing on this weekend is for children, बच्चों के लिए हम दुल्हिज पे program कर रहे हैं. 2 programs for girls and boys age 7 to 10. Okay, we're not going to take anybody plus 10 or under 7 because then it makes it difficult for us to interact with them. So on the 1st and 2nd of June, Saturday, Sunday, 4 o'clock to 5:15. And to register, you can fill in the form. We had some questions. So some mothers want to attend this for their own learning. If you want to, you can also register, but we will not allow you to interact with the children. Okay. So, okay, let's go to questions now. आपके जो भी सवाल हैं, please ज़रूर पूछें. You can raise your hands or you can type in the chat. We are going to upload this session on our YouTube channel. So you will find it, inshallah, there. अच्छा, ये मुस्तकिल एक क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा है रिगार्डिंग द बुक्स के ये ऑथेंटिक हैं कि नहीं. जितनी भी बुक्स हैं इसके अंदर मोस्टली ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जरूर होती है, लेकिन मदर्स हमें जिस चीज की जरूरत है वो अपने बच्चे का, हम उनकी पर्सनालिटी बना रहे होते हैं, हम उनकी उसको जो इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, उसको जो नॉलेज दे रहे होते हैं, उसको हमें कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना होता है. तो इस बात को प्लीज आप यहाँ इसको जरूर इसमें समझें. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है लुबना, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप अपने बच्चे की बुक्स रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं तो उनके पास इंटरनेट नहीं है. मतलब आपको उनके माइंड को क्लियर करना है. हमने इसलिए इस पे काफी टाइम लगाया था एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम कि हमने बच्चों का माइंड क्लियर करना है. 14 प्लस जो बच्चा है उसको आपने उसके साथ एंगेज होना है इन कॉन्सेप्ट्स पे टू मेक देम रियलाइज कि हाउ दे लुक एट द वर्ल्ड. उन्होंने उनकी क्रिटिकल आई होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि जब वो कुछ पढ़ेंगे उनके ज़हन में बात खटके कि दिस इज रॉन्ग, दे शुड नो दिस इज रॉन्ग, आई एम नॉट गोना टेक दिस. ठीक है, बिल्कुल जैसे हम करते हैं ना, लाइक इफ आई एम रिसर्चिंग समथिंग, when I research something and I'm reading, for example, मैंने research करनी थी कि non-Muslims in Palestine during the Osmani Khilafat. अब मेरे सामने इतने सारे research papers खुले थे. Now I'm reading them and some of them I can see very very clearly कि उसके पीछे एजेंडा क्या था. And some of them had good quotations, जैसे हमने आपके सामने कुछ quotations रखी हैं, तो वो आपको उस वक्त मिलेंगी जब आपका माइंड क्लियर होगा. तो बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं ताकि उनके सामने जो भी बुक आए वो उसको एनालाइज कर सके. How to create the environment to introduce Islamic history books. देखिए, alhamdulillah, some very good Turkish dramas are out there which have made our children inspired. अब देखिए, जब एर्तुगरुल गाजी के पहले ड्रामास आए थे, हर बच्चे ने हाथ में तलवार पकड़ ली थी और कहा था कि I want to be a mujahid. ऐसे हुआ था ना, because for the first time they saw Muslim heroes and for the first time they saw it presented in a positive way. So the first thing is कि एक दो ऐसी चीजें बच्चों के साथ बैठ के देखें. आजकल सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी एक सीरीज चल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं.
جو جس کے انہوں نے اب کیوں فلسطین کو انہوں نے آزاد کرنا ہے, کیسے آزاد کرنا ہے, اور کیسے کنسپریسیز ہوتے تھے, کیسے منافق ہوتے تھے. یہ ساری چیزیں ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں, ایک دلچسپی آتی ہے. اینڈ آفٹر دیٹ یو سے کم آن لیٹس ریڈ سم مور. اینڈ through watching videos, through looking at activities, looking at architecture, looking at these things, and then obviously maybe you can also write a story as well. Let's write, maybe write a letter to Salahuddin Ayyubi. If you were alive at his time, what would you say to him? ٹھیک ہے, what would you think about the situation at that time? تو اس میں تھوڑا کریٹو ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. I think we're coming to the end. اگر کوئی questions نہیں ہے تو I think we should finish. But please, ہمارے یوٹیوب چینل پہ جو رمضان سیریز ہے جس کے اندر ہم نے پورا ان پرٹیکولر رمضان کے مہینے میں جو ایکسپینشنز اینڈ اوپننگس اور جتنی بھی ایونٹس امپورٹنٹ ایونٹس ہیں ان کو ہم نے کور کیا ہے, اور وہ ہم نے ساری آتھینٹک سورسز سے اس کو لیتے ہوئے ویڈیوز کو بنایا ہے, اور وی ہیو کلیکٹڈ ویری گڈ انفارمیشن اوور دیئر. تو فار اے مدر, ہاؤ ٹو اسٹارٹ وتھ کیسز کے ساتھ میپس کو کیسے یوز کرنا ہے, ویژول پریزنٹیشن کو کیسے یوز کرنا ہے, ٹائم لائن کا کیسے استعمال کرنا ہے, تو آپ اس کو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ دیٹ وڈ بی ریئلی ہیلپ فل فار یو. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بحیثیت ایک مسلمان ماں, ایک امت مسلمہ کی فرد کی حیثیت سے, جس ٹائم آف ہسٹری, جس وقت ہم یہاں پہ موجود ہیں, جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طاقت دیں کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح ڈائریکٹ کر سکیں, صحیح ان کے پوٹینشیل کو چینلائز کر سکیں, ان کی کنفیوژنس کو دور کر سکیں, اور ہم اپنے بچوں کو امت مسلمہ کا ایک ایسا کارآمد شخص بنا سکیں, ایسا کارآمد فرد بنا سکیں جو کہ اس سچویشن سے نکالنے میں کچھ کرنے کے قابل ہے. تو سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you for attending. Inshallah ta'ala, stay tuned. Rest of the information will come onto the YouTube or WhatsApp group, inshallah.